ہم نے اعلان کیا ہے کہ جو خلیق بھائی نے بھی کہا کہ 2400 ڈاکٹر جو ہیں ہم نئے بھرتی کر رہے ہیں، اور اس پر ہم نے کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ اس میں پیورلی میرٹ ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے ان کا یہ دکھ درد جو ہے کم کرنا ہے۔ کوئی بیماری کی حالت میں اگر ہاسپٹل جاتا ہے اور اس کو وہاں پر وہ ٹریٹمنٹ نہیں ملتی، یا جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ رویہ نہیں ملتا، تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا اعتماد ڈاکٹر سے بھی اٹھ جاتا ہے، ہاسپٹل سے بھی اٹھ جاتا ہے، اور حکومت سے بھی اٹھ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے ڈاکٹر صاحبان معزز، جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ڈاکٹرز بننے والے ہیں، جو ہمارے کے سی ڈی کے ہیں، ان کی پورے اسٹاف کو، کے سی ڈی کام 2026 کی پوری انتظامیہ کو، اور یہاں پر موجود تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے انتہائی خوشی ہے آج کہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور یہ کانفرنس میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ جدید جو ڈینٹل کی ٹیکنیکس ہیں اس میں کارآمد ثابت ہوگا۔ ڈین صاحب نے جو ڈیمانڈز کیے ہیں، ایک 7 سٹوری بلڈنگ کی فار بیسک سائنسز، اس کا بھی میں اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس کو میں خود فالو کروں گا۔ جو ہمارے ہاؤس آفیسرز ہیں ان کے لیے ہاسٹل کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ جس طرح ڈین صاحب نے اور منسٹر خلیق بھائی نے کہا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ دونوں ایسی فیلڈز ہیں جس میں عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم بھرپور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جن ڈپارٹمنٹس کا عوام سے براہ راست تعلق ہے تو اس میں بھرپور انویسٹمنٹ کی جائے اور اس کو بہترین سے بہترین کر دیا جائے۔ ابھی ہم نے ڈی ایچ کو ہاسپٹلز جتنی بھی ہیں پورے صوبے کے، اس کو ریویمپنگ کرنا شروع کر دیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا فائنینشیل ایئر جو ہے اس میں ہم بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کو ریویمپ کریں گے۔ میں اکثر اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو کہتا ہوں کہ مسجدیں تو بہت ہیں، ہمیں نمازی چاہیے۔ تو ہاسپٹلز، بی ایچ یوز، آر ایچ سیز یہ ہم نے بہت بنائے ہیں، لیکن ان کو جو ہے ابھی ریویمپ کرنا ہے۔ اس میں ان کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کو ریویمپ کرنا ہے، جو ایکوپمنٹس ہیں ماڈرن ایکوپمنٹس اس میں لانی ہیں، اور جب بی ایچ یوز ریویمپ ہو جائیں اس کے بعد آر ایچ سی ریویمپ ہو جائے، اور اس کے بعد ٹی ایچ کیوز، ڈی ایچ کیوز، تو پشاور پر جو لوڈ بنا ہوا ہے بڑے بڑے ہاسپٹلز میں، اور پورے صوبے سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور ریفرل سسٹم بہت زیادہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں کافی حد تک کمی آئے گی۔ اسی لیے ہم نے اعلان کیا ہے کہ جو خلیق بھائی نے بھی کہا کہ 2400 ڈاکٹر جو ہیں ہم نئے بھرتی کر رہے ہیں، اور اس پر ہم نے کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں کہ اس میں پیورلی میرٹ ہوگا۔ جو بندہ میرٹ پر آئے گا چاہے اس کی سفارش ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ تعالی اس کو یہ جاب ملے گی۔ اگر کوئی شہباز شریف صاحب ہو تو وہ جو ہے پھر
اس کو جاب نہیں ملے گی. اس میں تقریباً مجھے تو نہیں یاد، شاید ڈاکٹر صاحبان کو علم ہو، لیکن جو ہمارے ڈینٹل سرجن ہیں 250، یہ تقریباً 15 سالوں سے ہم نے نہیں دیکھے کہ 250 ڈینٹل سرجن جو ہیں وہ بھرتی ہوئے ہوں، اور اس میں جو ہیں 2400 میں 250 ڈینٹل سرجن بھی ہیں انشاءاللہ. اس سے پہلے 27 ہم نے اسپیشلسٹ آلریڈی ہم لے چکے ہیں، 27 ڈینٹل سرجن، تو یہ تقریباً 300 تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہماری ہیلتھ ہے اس میں ہر چیز کو ہم کور کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈینٹل کی سائڈ پہ ہیں، چاہے گائنی کی سائڈ پہ ہیں. ابھی یہ ہمارا کچھ ہاسپٹل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ فنڈنگ وفاق کر رہی ہیں، لیکن ان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اور اس صوبے کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کی وجہ سے ابھی تک وہ کچھ ہاسپٹل جو ہے ہم انوگریٹ نہیں کر پائے. لیکن میں نے پرسوں ہی بول دیا ہے ہیلتھ منسٹر صاحب کو کہ آپ آخری دفعہ وفاقی حکومت کو بتائیں کہ یہ پیسے آپ دے رہے ہیں کہ نہیں. انشاءاللہ صبح خیبر پختونخوا اس میں برج فائنینسنگ کرے گی اور اس کو کمپلیٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. میرے قابل احترام ڈاکٹرز، آپ لوگ اس سوسائٹی کا کریم طبقہ ہو. جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارتے اور سنبھالتے ہیں. آپ لوگ ہمارے جو مریض ہیں اللہ کے بعد آپ ہی ان کا آسرا ہوتے ہو، تو آپ ان کی جو ہے زندگیاں سنبھالتے ہو. تو جب کسی سوسائٹی میں یہ دو سیکٹرز، یہ دو ڈپارٹمنٹس یا یہ دو جو ہمارے فیلڈ آفیسر میں کہہ دوں گا، یہ عوام کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ جو ہے وہ کالج جائے یا نہ جائے، یونیورسٹی جائے یا نہ جائے، تانا کچہری جائے یا نہ جائے، لیکن وہ اسکول بھی ضرور جاتا ہے اور وہ ہاسپٹل بھی ضرور جاتا ہے. تو جب تک آپ اپنے ہاسپٹلز کو، اپنی اس سروس کو بہترین نہیں کرتے تو اس کا ڈائریکٹلی اثر جو ہے ہمارے عام عوام پر پڑتا ہے. پھر آپ لوگ ماشاءاللہ جس طرح خیبر پختونخوا کی صحت کا حال ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے اچھا ہے ماشاءاللہ، اور اس پر میں تمام ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس سے ہم نے بہتر سے بہترین کرنا ہے اور یہ آپ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہم انویسٹ کر رہے ہیں تقریباً ان 13 سالوں میں 30 ارب روپے سے ہم 275 ارب روپے تک اپنا ہیلتھ کا بجٹ لے جا چکے ہیں. یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے، ڈاکٹرز کی کیئر ہم کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں ہمارے جو ٹی ایم اوز ہیں اور ہاؤس آفیسرز ہیں ان کے اسٹائپنڈ میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. د پیسو نه بنه پاتې کېږي خو تاسو ځان تکړه کړئ. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہم آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گے. بس آپ سے یہ ایک توقع رکھتے ہیں کہ میرے خیبر پختونخوا کی عوام وہ تقریباً 22-25 سال سے مسلسل ایک اندیکھی سی بند کمروں کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے بہت زیادہ رول رہے ہیں، بہت زیادہ جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں نے ان کا یہ دکھ درد جو ہے کم کرنا ہے.
کوئی بیماری کی حالت میں اگر ہاسپٹل جاتا ہے اور اس کو وہاں پر وہ ٹریٹمنٹ نہیں ملتی یا جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ رویہ نہیں ملتا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کا اعتماد ڈاکٹر سے بھی اٹھ جاتا ہے, ہاسپٹل سے بھی اٹھ جاتا ہے اور حکومت سے بھی اٹھ جاتا ہے. تو ہم نے لوگوں کو نا امید نہیں ہونے دینا انشاءاللہ تعالی. آخر میں, کیونکہ آج میں یہاں پر آپ کے سامنے ہوں تو اپنے لیڈر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوں. آج عمران خان صاحب کی جیل ناحق میں تقریباً 1000 دن مکمل ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ, ان دونوں کی آنکھ کا مسئلہ ہے. اور یہ ڈاکٹرز کی, جیل انتظامیہ کی, ڈاکٹرز کی نہیں, جیل انتظامیہ کی اور جو جعلی حکومتیں صوبہ پنجاب پر اور وفاق پر مسلط کر دی گئی ہیں, ان کی غفلت کی وجہ سے ان کی آنکھیں تقریباً 85% جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہیں. ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایک ہی مطالبہ ہے جو جین مینول میں ہے, جو ہمارا آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں, ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ایک اچھے ہاسپٹل میں ہو. صرف یہ مطالبہ ہے, لیکن جو ذہنی اور اخلاقی پستی پر انتہا کو پہنچ چکے ہیں وہ یہی مطالبہ نہیں مان رہے اور مسلسل جو ہے وہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے وکلا سے ڈیمانڈ کی تھی, تو جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں انسانی ہمدردی پر اس میں ہمارا ساتھ دیں, اپنی آواز اٹھائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لیڈر, ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا, ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کا علاج بہترین ڈاکٹر سے, ان کی ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں بہترین ہاسپٹل میں ہو. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر انتہائی مشکور و ممنون ہوں. بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے ڈاکٹر صاحبان معزز, جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ڈاکٹرز بننے والے ہیں, جو ہمارے کے سی ڈی کے ڈین صاحب ہیں, ان کی پورے سٹاف کو, کے سی ڈی کام 2026 کی پوری انتظامیہ کو, اور یہاں پر موجود تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے انتہائی خوشی ہے آج کہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہوں اور یہ کانفرنس میں دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ جدید جو ڈینٹل کی ٹیکنیکس ہیں اس میں کارآمد ثابت ہوگا. ڈین صاحب نے جو ڈیمانڈز کیے ہیں, ایک 7 سٹوری بلڈنگ کی فار بیسک سائنسز, اس کا بھی میں اعلان کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس کو میں خود فالو کروں گا. جو ہمارے ہاؤس آفیسرز ہیں ان کے لیے ہاسٹل کا بھی اعلان کرتا ہوں. جس طرح ڈین صاحب نے اور منسٹر خلیق بھائی نے کہا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ دونوں ایسی فیلڈز ہیں جس میں عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم بھرپور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جن ڈپارٹمنٹس کا عوام سے براہ راست تعلق ہے تو اس میں بھرپور انویسٹمنٹ کی جائے اور اس کو بہترین سے بہترین کر دیا جائے. ابھی ہم نے DHQ ہاسپٹلز جتنی بھی ہیں پورے صوبے کے, اس کو ریویمپنگ کرنا شروع کر دیا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد
नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें हम BHUs और RHCs को रिवैम्प करेंगे। मैं अक्सर अपने MPs MNOs को कहता हूं कि मस्जिदें तो बहुत हैं, हमें नमाजी चाहिए। तो हॉस्पिटल्स, BHUs, RHCs ये हमने बहुत बनाए हैं, लेकिन इनको जो है अभी रिवैम्प करना है। इसमें इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसको रिवैम्प करना है, जो इक्विपमेंट्स हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स उसमें लानी हैं। और जब BHUs रिवैम्प हो जाए, उसके बाद RHC रिवैम्प हो जाए और उसके बाद THQs, DHQs, तो पेशावर पर जो लोड बना हुआ है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में और पूरे सूबे से लोग यहाँ पर आते हैं और रेफरल सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। इसीलिए हमने ऐलान किया है कि जो खलीक भाई ने भी कहा कि 2400 डॉक्टर जो हैं हम नए भर्ती कर रहे हैं और इस पर हमने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इसमें प्योरली मेरिट होगा। जो बंदा मेरिट पर आएगा, चाहे उसकी सिफारिश हो या ना हो, इंशाअल्लाह ताला उसको ये जॉब मिलेगी। अगर कोई शहबाज शरीफ साहब हो तो वो जो है फिर उसको जॉब नहीं मिलेगी। इसमें तकरीबन मुझे तो नहीं याद, शायद डॉक्टर साहिबान को इल्म हो, लेकिन जो हमारे डेंटल सर्जन हैं 250, ये तकरीबन 15 सालों से हमने नहीं देखे कि 250 डेंटल सर्जन जो हैं वो भर्ती हुए हों, और उसमें जो है 2400 में 250 डेंटल सर्जन भी हैं इंशाल्लाह। इससे पहले 27 हमने स्पेशलिस्ट ऑलरेडी हम ले चुके हैं, 27 डेंटल सर्जन, तो ये तकरीबन 300 तक पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जो हमारी हेल्थ है उसमें हर चीज़ को हम कवर कर रहे हैं, चाहे वो डेंटल की साइड पे है, चाहे गायनी की साइड पे हैं। अभी ये हम